السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہم لوگ دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، یعنی دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کی کوئی فکر ہی نہیں۔ آخرت کو ہم لوگوں نے یاد ہی نہیں کیا۔ کیا ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ کیا ہمیں قبر کا عذاب یاد نہیں ہے؟ کیا ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں ہے؟ ہم لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر سے پھر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز تو پڑھی ہے الحمدللہ۔ ایک تو نماز نہیں پڑھنی، اوپر سے جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ سردی بہت ہے، رہنے دو، نہ پڑھو، بہت کام ہے، یہ کام بھی رہتا ہے اور وہ کام بھی رہتا ہے، اور پھر ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دنیا اور آسمان کا بادشاہ، دنیا آخرت کا بادشاہ، اتنا عظیم بادشاہ ہمیں 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم نہیں جاتے تو ہم کتنا گنہگار ہیں کہ ہمیں 5 مرتبہ اتنا عظیم بادشاہ بلاتا ہے، پکارتا ہے اور ہم اس کے دربار پر حاضر نہیں ہوتے۔ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو نعوذ باللہ ہم دن میں 5 مرتبہ یعنی کہ اتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں تو ہم کتنے گناہگار ہوں گے۔ اگر کوئی دنیا میں آدمی ہمیں بلائے کہ تمہارا سامان ہے، تمہارے پیسے ہیں، آ کے لے جاؤ، تو ہم فوراً بھاگے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سامان آئے گا، ہمیں پیسے ملیں گے۔ ہم لوگ فوراً بھاگے چلے جاتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا اتنا عظیم بادشاہ، دنیا آخرت کا بادشاہ ہمیں پکارتا ہے، ہم لوگ نہیں جاتے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں نیکی ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ ہم لوگ یہ تو نہیں سوچتے۔ ہم لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو نماز کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اسلام میں بھی یہ درس ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا کہو۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے اور وہ 10 سال کا ہو تو اسے ڈانٹ کر کہو کہ نماز پڑھے۔ اگر وہ تب بھی نہ پڑھے تو اسے مارو کہ نماز پڑھے۔ تو ہم لوگ تو اتنے بڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کتنے گناہگار ہوں گے۔ ہم لوگ رشوت کو تو گناہ سمجھتے ہیں کہ رشوت نہیں لینی یہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ رشوت لینے سے بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ تو سوچئے کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیا گناہگار نہیں ہیں؟ ہم لوگوں نے موت کی تیاری نہیں کرنی، ہم نے قبر میں نہیں جانا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ ایک نماز چھوڑیں گے تو قبر میں ہمارے پاس ایک ایسا سانپ ہوگا، وہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ ہمیں فجر سے لے کر ظہر تک ڈستا رہے گا۔ اس کا زہر اتنا زہریلا ہوگا، اگر وہ ہریالی زمین پر ڈسے گا تو وہ بنجر زمین بن جائے گی۔ تو سوچئے کہ وہ اگر ہمیں ڈسے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی نے ظہر کی نماز میں نہیں پڑھی ہوگی تو وہ فجر سے لے کر ظہر تک تو ڈسے گا، اس کے علاوہ ظہر سے لے کر عصر تک بھی ڈستا رہے گا۔ اور نعوذ باللہ جس نے دن میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو پورا دن اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا اور روزانہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو پھر میری آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں 5 وقت کی خوشی خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں کہ نماز پڑھا کرو۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی میری ویڈیو دیکھ سکے اور وہ بھی نماز پڑھے۔ شکریہ۔